باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تاکہ زمین کی کھیتی کرے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 24 آیت تک۔ اور خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا، تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، ملعون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد ہی کے ساتھ اولاد جنے گی۔ تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ اور آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا۔ وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوں گے۔ تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹے جہاں سے تو لیا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدمی اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو کہ آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور شجر حیات سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ اور اس نے آدمی کو باہر نکال دیا، اور باغ عدن کے مشرق میں اس نے کاروبیم کو شعلہ زن اور برق فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجر حیات کی راہ کی نگہبانی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔